मैं चुप हो गया कि मैं कसर निकाल दूंगा। खैर इसी तरह जूते लिए और काफी सारा सामान लिया, परफ्यूम वगैरह। शहर ने कोई कसर नहीं छोड़ी। फिर मुझे एक ब्यूटी सैलून पर ले गई जहां पर नाई लड़कियां थी। ये हो क्या रहा है? शहर में काम करने के लिए मर्द मर गए हैं, जिस शॉप पर जाओ लड़कियां। अब नाई भी। तो शहर ने कहा कि इनका मेकओवर करना है, इनके बालों का स्टाइल बना दो और शेव वगैरह कर दो, बिल्कुल इसको चेंज करना है, न्यू लुक आनी चाहिए। लड़की वाकई ही अपने काम में माहिर थी, जिसने एक टाइट शर्ट और जीन्स पहनी हुई थी। इसने 2 घंटों में ही मेरा बिल्कुल हुलिया बदल दिया। कोई कह नहीं सकता था कि मैं वही आफताब खान हूँ जो सारा दिन खेतों में काम करता और अपनी सौतेली माँ की मार खाता। मेरे बाल छोटे कर दिए, लेकिन इतने छोटे नहीं, बस एक तरतीब के हिसाब से, और शेव की। फिर मेरे चेहरे पर पता नहीं क्या क्या लगाती रही और मसाज करती रही। मेरा रंग पहले ही साफ था, अब तो बिल्कुल चमक रहा था। फिर इसने मेरे बाल शैम्पू किए और सर को धोया और साफ किया, और फिर कमीज उतरवाई और मेरी बॉडी पर भी किसी लोशन से मसाज किया। मुझे देखकर इसकी आंखों में अजीब सी चमक आ गई। बोली, सर आपकी बॉडी कमाल की है, अगर आप चाहें तो मैं आपको फुल मसाज दे सकती हूँ, इससे आपकी बॉडी और निखर जाएगी। शहर पीछे खड़ी सुन रही थी। बोली, जरूरत नहीं है, इनकी बॉडी वैसे ही अच्छी है, तुम सिर्फ अपना काम करो। लड़की जल्दी जल्दी काम करने लगी और फिर सारा काम हो गया तो सैलून के बने हाथ में नहाया और एक नई ड्रेस जो भी शहर ने दिलवाई थी पहन ली। जब बाहर आया तो शहर देखती रह गई। बोली, तुम जरूर लड़कियों की जान लोगे, बहुत खूबसूरत लग रहे हो। तुम्हें वैसे भी सनफनाजू के लिए खिंचाव है, लेकिन अब तो पूरे मकनातीस बन गए हो, जो भी होगी चिपक जाएगी। मैं बोला, मैं ऐसे ही ठीक हूँ। बोली, तुम ऐसे ही ठीक हो, लेकिन लड़कियां कहाँ हार मानने वाली है। बोली, तुम्हारा सरदार जब तुमको इस हुलिये में देखेगा तो पहचान ही नहीं पाएंगे। मैं बोला, मुझे इतना भी चने की झाड़ पर ना चढ़ाओ कि गिर ही ना जाऊं। बोली, सच में बहुत प्यारे लग रहे हो, मेरा दिल तो कर रहा है तुमको यहीं पर खा जाऊं। तो पीछे से सैलून वाली लड़की बोली, खा ले, हमें भी थोड़ा हिस्सा दे दीजिएगा। शहर ने मुझे बाजू से पकड़ा और भगा कर ले गई। बोली, यहीं पर नजर लगाएगी। शहर से वाकई अब सब्र नहीं हो रहा था। इसने गाड़ी में बैठे ही नीचे की जिप खोली, लेकिन नीचे मैंने पजामा पहना हुआ था। इसने पैंट के बटन को खोला और फिर मुझे बोली, ऊपर हो। मैं बोला, क्या कर रही हो? यहीं बढ़ना कर रही हो। बोली, चुप करके बैठो, और नीचे वाले बांस को घुटनों तक उतार दिया और छोटू को बाहर निकाल लिया। मैं बोला, रुको, कोई देख लेगा। बोली, हाँ देख लेगा, इन काले शीशों में बस करो, गाड़ी चलाओ। मैं बोला, ऐसे मुझसे कैसे चलाई जाएगी। बोली, मुझसे घर तक सब्र नहीं हो रहा, और वो नीचे होगी। गाड़ी में ही लॉलीपॉप वाला काम करने लगी। मुझे भी मजा आने लगा और मैंने नीचे वाले बांस को पांव से निकाल दिया ताकि खराब ना हो। मैंने मुश्किल से कंट्रोल करते हुए गाड़ी चलाई और शहर के घर के बाहर बेल दी। शहर को पकड़कर सीधा किया कि घर आ गया है। गार्ड्स ने दरवाजा खोला, गाड़ी अंदर ले गया और लिबास ऊपर करने लगा। बोली, रहने दो, सब सोए हुए होंगे। पिछली बार शहर ने बताया था कि इसकी अम्मी अब्बू मुल्क से बाहर गए हुए हैं काम के सिलसिले में। मैं बोला, तुम्हारे अम्मी अब्बू वापस आ गए। बोली, अम्मी ही घर पर हैं और अब्बू तो अभी मुल्क से बाहर हैं। अम्मी भी इस वक्त सोई होंगी। मुझे अजीब लग रहा था, लेकिन फिर ऐसे ही अंदर चला गया। शहर सीधा कमरे में मुझे खींचते हुए ले गई। मैं बोला तो सही, लेकिन शहर मुझ पर टूट पड़ी। मैं बोला, रुको तो सही, लेकिन शहर मुझ पर टूट पड़ी और फ्रंट वाला काम करने लगी। मैं भी अपने हाथ बुलंद पर रख दिए, जिससे शहर अजीब अजीब आवाजें निकालने लग पड़ी। फिर शहर अलग हुई और अपना बांस उतारने लगी।
میں نے بھی سانس لی اور اپنی نئی شرٹ اتار کر ایک طرف رکھ دی تو سحر مجھ پر کود گئی، جس سے میں بیڈ پر گرا اور سحر فرینٹ والا کام کرنے لگی اور کاٹنے لگی۔ بولی آج تم کو کھا جاؤں گی۔ میں بولا روکا کس نے ہے، کھا جاؤ۔ میں نے بھی بلند پر فرینٹ والا کام شروع کر دیا اور پھر سحر میرے نیچے کی طرف آ گئی، وہ الٹا ہو گئی، مطلب اس کا منہ چھوٹو پر اور الادین کا چراغ میرے منہ پر آ گیا۔ میں نے بھی لالی پاپ والا کام شروع کر دیا۔ کچھ دیر بعد اس کی ٹرین اسٹیشن پر پہنچ گئی، پھر میں درمیان میں آ گیا اور دروازہ پینٹ کرنا شروع کر دیا۔ میرا ایک ہی باری میں جڑ تک چلا گیا۔ سحر نے چیخ ماری لیکن میں رکا نہیں اور دے دھنا دھن اپنی ٹرین پوری سپیڈ کے ساتھ چلا رہا تھا۔ اس کی عجیب عجیب آوازیں پورے کمرے میں پھیل رہی تھیں، لیکن میں بالکل رحم کے موڈ میں نہیں تھا کیونکہ سحر کو اس طرح دروازہ پینٹ کروانا پسند تھا۔ سحر بھی انجوائے کر رہی تھی اور میرا ساتھ دے رہی تھی اور پھر اس کی ٹرین اسٹیشن پر پہنچ گئی، لیکن میں نے اپنی ٹرین نہ روکی اور چلاتا رہا۔ سحر اب مجھے روکنے لگی لیکن میں نے اپنا کام جاری رکھا۔ پھر میں پیچھے ہوا اور پیچھے والا دروازہ پینٹ کرنے لگا۔ ادھر بھی میں نے اپنی ٹرین کی سپیڈ فل تیز رکھی۔ میں نے اس کو اٹھا کر بٹھایا، اس کا منہ دوسری طرف کیا اور نیچے کر کے اپنا کام کرنے لگا۔ سحر نے اب عجیب عجیب آوازیں نکالنا شروع کر دی، لیکن آج میں بالکل رحم کے موڈ میں نہیں تھا اور سحر کو پکڑ کر مضبوطی سے دروازہ پینٹ کر رہا تھا اور یہ بھی بھول گیا تھا کہ گھر میں سے کوئی اٹھ کر آ سکتا تھا کیونکہ سحر کی ماں ساتھ والے کمرے میں سو رہی تھی۔ اچانک میری نظر کھڑکی پر پڑی جس کا دروازہ تھوڑا سا کھلا ہوا تھا اور وہاں پر ایک عورت کھڑی تھی جو کہ اندر کا نظارہ دیکھ رہی تھی، لیکن میں اس وقت اتنے جوش میں تھا کہ رک نہیں سکتا تھا اور یہ ضرور سحر کی ماں تھی، جس کو دیکھنے پر میں نے اور زور سے اپنا کام کرنا شروع کر دیا۔ نہ جانے کیوں میں سحر کی آوازیں سحر کی ماں کو سنوانا چاہتا تھا۔ اس عورت سے میری نظریں مل چکی تھیں اور میں اس وقت اتنی زور سے پیچھے والا دروازہ پینٹ کر رہا تھا۔ وہ چلا رہی تھی لیکن نہ جانے کیوں میں اس کو اور زیادہ درد دے رہا تھا۔ میرا بس نہیں چل رہا تھا، دل چاہتا بتا کے پیچھے خود بھی گھس جاؤں۔ نیچے سحر رحم کرنے کو کہہ رہی تھی۔ میں اس کی ماں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دروازہ پینٹ کر رہا تھا۔ پھر میں نے بھی ہار مان لی اور میری ٹرین اسٹیشن پر پہنچ گئی۔ آج 4 دفعہ میری ٹرین اسٹیشن پر پہنچی تھی۔ پہلے 2 دفعہ گلناز کے اسٹیشن پر، پھر پائل کے اسٹیشن پر اور اب سحر کے اسٹیشن پر پہنچی تھی۔ اب مجھے تھکاوٹ محسوس ہو رہی تھی، میں وہیں پر لیٹ گیا۔ سحر سانس لے رہی تھی۔ میں نے دروازے کی طرف دیکھا تو سحر کی ماں ابھی بھی کھڑی ہوئی سحر کے پیچھے کا نظارہ دیکھ رہی تھی۔ پھر وہ چلی گئی۔ میں نے پلٹ کر سحر کو اپنی طرف کیا اور اس کے آنسو پی لیے، جس پر کچھ دیر بعد سحر نارمل ہو گئی۔ بولی آج کیا ہو گیا تھا؟ لگتا تھا میری جان لے کر مانو گی۔ میں بولا پیچھے دروازے کی وجہ سے میں مدہوش ہو گیا تھا۔ مجھے پیچھے والے دروازہ پینٹ کر کے اتنا مزہ مل رہا تھا کہ خود کو روک نہیں پایا۔ سحر بولی میرے گھر کے پیچھے والا دروازہ تم کو اتنا پسند ہے؟ میں بولا لاجواب ہے اور ایک تھپڑ مار دیا۔ بولی تبھی تم نے اس بیچاری کا ستیہ ناش کر دیا ہے۔ میں بولا کچھ نہیں ہوتا، تم ڈاکٹر ہو، کوئی نہ کوئی دوا ہو گئی۔ بولی ایک جیل درد ختم کر دیتی ہے۔ میں بولا مجھے بھی دے دو۔ بولی کس کو لگانی ہے؟ میں بولا کوئی مل جاتا ہے۔ بولی ہاں، تم نے جو حلیہ بنایا ہے تو لڑکیاں تو آئیں گی اور ان کی خیر نہیں رہے گی۔ میں بولا ایسا نہیں ہے، لیکن کبھی ضرورت پڑ جاتی ہے۔
میں بولا اب میں چلتا ہوں، سردار میرا انتظار کر رہا ہوگا۔ میں سیلون کے لیے نکلا تھا اور 3 بج چکے ہیں۔ خیر میں سحر کے ساتھ نہایا اور دوبارہ وہی کپڑے پہن لیے کیونکہ کھیل شروع ہونے سے پہلے ہی اتار دیے تھے۔ پھر سحر مجھے دروازے تک چھوڑنے آئی، جس کے بعد میں حویلی کی طرف روانہ ہو گیا۔ ہارن دیا، گارڈ نے کچھ دیر بعد دروازہ کھولا۔ میں اندر چلا گیا اور سوچا سردار کو اس وقت نہیں جگاتا، سو جاتا ہوں، لیکن سردار شاید میرے انتظار میں جاگ رہا تھا۔ کمرے سے نکل کر بولا آ گئے؟ میں تو پریشان تھا کہ کہاں گئے۔ میں بولا کہیں نہیں، سیلون گیا اور خریداری کی، رش ہونے اور نیا ہونے کی وجہ سے کچھ وقت لگ گیا۔ بولا کچھ دیر اور نہ آتے تو پولیس کو کال کرنے لگا تھا۔ میں بولا سردار مجھے اتنا کیا سمجھا ہے؟ بولا ویسے سچ میں تم ابھی پہچانے نہیں جا رہے ہو، بالکل ہیرو لگ رہے ہو۔ میں بولا مجھے چنے کے جھاڑ پر نہ چڑھائیں۔ بولے کسی سے بھی پوچھ لینا۔ پھر بولا اچھا آرام کرو، 3 بج گئے ہیں، 9 بجے ایئرپورٹ بھی چلنا ہے۔ میں بولا بے فکر رہیں۔ صبح میں جلدی اٹھا 6 بجے کیونکہ روٹین تھی، اس لیے عادت کے مطابق اٹھ گیا، نہا کر تیار ہوا اور نئے کپڑے پہنے۔ ایک بلیک پینٹ اور بلیک کی شرٹ تھی جو میرے گورے رنگ پر خوب سج رہی تھی، اس پر بلیک کوٹ تھا۔ باہر نکلا تو ناصر مہمانوں کے لیے فائنل تیاری کروا رہا تھا۔ مجھے دیکھ کر بولا تم تو بالکل بدل گئے ہو یار، ہیرو بن گئے ہو۔ اور لڑکیاں بھی مجھے دیکھ رہی تھیں، مجھے اپنے آپ پر ناز ہو رہا تھا۔ سحر نے اچھی گرومنگ کی تھی۔